جامعہ ملیہ کی کمیونسٹ خیال کی تھی، شاید وہ کسی مذہب کو نہیں مانتی تھی، وہ آ کر اسپیچ میں کہتی ہے کہ اسلام 1400 سال کا پرانا ہو چکا ہے، اسلام کو بھی موجودہ حالات کے تحت بدلنا چاہیے، کچھ چینجنگ آنی چاہیے۔ ہر چیز جب پرانی ہو جاتی ہے تو اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ پر نئی چیز لائی جاتی ہے۔ اس نے مثال دی کہ جب مکان پرانا ہو جاتا ہے تو اس کو گرا کر نیا مکان بنایا جاتا ہے، جب ٹیبل پرانی ہو جاتی ہے تو اس کی جگہ پر نئی ٹیبل آتی ہے، کتابیں پھٹ جاتی ہیں تو نئی کتابیں لی جاتی ہیں، مائک پرانا ہو جاتا ہے تو نیا مائک لایا جاتا ہے، ہر پرانی چیز کو ہٹا دیا جاتا ہے اور نئی چیز کو لایا جاتا ہے۔ لہذا اسلام بھی 1400 سال کا پرانا ہو چکا ہے۔ اسلام کے یہ احکام کہ چور کے ہاتھ کاٹو، زانی کو پتھروں سے مار مار کے سنسار کر دو، بلاತ್ಕಾری کو، یہ 1400 سال پرانی باتیں ہیں جو پرانی ہو چکی ہیں۔ اب اسلام کو بھی چینج ہونا چاہیے، اسلام کو بھی بدلنا چاہیے۔ اور اس نے دوران تقریر یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جرجی صاحب چیف گیسٹ کی حیثیت سے آئے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گی کہ یہ لوگوں کو بتائیں اور ماڈرن ماحول کے حساب سے اسلام کو پیش کرنے کی کوشش کریں۔ یا تو اس کے باپ نے اس کو صحیح تربیت نہیں دی تھی یا پھر اس کا ذہن کہیں خراب تھا۔ بہرحال اس لڑکی کی تقریر ختم ہوئی، پھر 2-4 لوگ اور بولے، اور لاسٹ میں جب میرا نمبر آیا تو میں نے آدھے گھنٹے کا ٹائم تھا، میں نے 15 منٹ 20 منٹ اور اسکول اور کالج کے بارے میں بولا۔ اس زمانے میں یہ موبائل کا زمانہ نہیں تھا اور یہ زمانہ نہیں تھا ویڈیو نہیں بنتی تھی، آئیڈیو میں کوئی تقریر ہوگی ہمارے پاس۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس زمانے میں پھر لاسٹ کے 10 منٹ کو میں نے لیا، اور لینے کے بعد میں نے کہا کہ ہماری ایک بہن آئی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ اسلام کو بھی بدلنا چاہیے، 1400 سال پرانا ہو چکا ہے۔ ہماری سسٹر کو پتہ نہیں اسلام قدرتی مذہب ہے، اسلام نیچرل ہے، اور قدرتی اور نیچرل چیزیں نہیں بدلتی ہیں، مصنوعی چیزیں، آرٹیفیشل چیزیں بدلی جاتی ہیں، قدرتی چیزوں میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ ہماری سسٹر یہ بھول گئی، سڑک آرٹیفیشل ہوتی ہے، پرانی ہو گئی نئی بنے گی، آپ کی ٹیبل آرٹیفیشل ہے، پرانی ہو جائے گی نئی آئے گی، لیکن مجھے ایک بھی کوئی قدرتی چیز ایسی بتائیے، میری بہن مجھے ایک بھی نیچرل چیز ایسی بتائیے جو پرانی اور بدل گئی ہو۔ میں دیکھتا ہوں آم کا پیڑ آم دیتا ہے، امرود کا پیڑ امرود دیتا ہے، انگور کی بیل میں انگور لگتے ہیں، تربوز کی بیل میں تربوز لگتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں یہ طریقہ بہت دنوں سے چلا آ رہا ہے، بہت پرانا ہو چکا ہے۔ میری بہن، کیا آپ اس طریقے کو بدلنے کی بات کرو گی؟ اور کیا اللہ سے کہو گی جو بھی تم کہتی ہو اوپر والے کو، کیا یہ کہو گی ہائے پربھو، ہائے ایشور، ہائے اللہ، یہ بہت پرانی چیزیں ہو گئی کہ آم سے آم، امرود سے امرود، انگور سے انگور پیدا ہوتا تھا، اب آم میں تربوز ہونا چاہیے، انگور میں بیر ہونا چاہیے، اور ایپل کے پیڑ میں اب اورنج ہونا چاہیے۔ اب یہ پرانا ہو چکا ہے، اب کچھ جدت چاہیے اور نئی چیز چاہیے۔ چہرہ دیکھنے لگی، یہ کیا ٹاپک آ گیا؟ سوچ رہی تھی کہ مولانا کہیں گے کہ ہاں اسلام کو بھی موجودہ دور کے حالات بدلنا چاہیے۔ میں نے اس کو ایک ایسی مثال دی جس پہ ساری پبلک ہنستی۔ میں نے کہا سسٹر، قدرتی چیزیں کبھی نہیں بدلی، سورج پورب سے نکلتا ہے ایسٹ سے، پشچم میں ویسٹ میں ڈوب جاتا ہے، یہ طریقہ بھی بہت پرانا ہو چکا ہے، یہ تو اسلام سے بھی زیادہ پرانا ہے، یہ تو جس دن سے سورج کی تخلیق ہوئی اسی وقت سے ایسا ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بھی پرانا ہو گیا۔ اب کیا آپ کی عقل یہ کہتی ہے کہ اب سورج کو ایسٹ کے بجائے ویسٹ سے یا نارتھ سے یا ساؤتھ سے نکلنا چاہیے؟ آپ کیا اس طریقے کو بدل سکتی ہیں؟ صرف دیکھے جا رہی ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ میں نے اس کو لاسٹ میں یہاں گھسیٹا، میں نے کہا سسٹر،
یہ طریقہ بھی بہت پرانا ہو گیا ہے. ماں کے پیٹ سے پہلے بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے جوان ہوتا ہے اور لاسٹ میں بوڑھا ہو کر مر جاتا ہے. ہم نے کہا یہ سسٹم بھی بہت پرانا ہو چکا ہے. کیا آپ اپنے گھر میں اپنی ماں بہن بیٹیوں سے اس سسٹم کو بدلنے کی بات کرو گی؟ کیا یہ کہو گی کہ اب ماں کے پیٹ سے بوڑھا پیدا ہونا چاہیے؟ کھلانے پلانے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے بوڑھا ہو، پھر دھیرے دھیرے جوان ہو، پھر بچہ ہو کے مر جائے. کیا تم یہ طریقے کو بدلنے کی بات کرو گی؟ پھر میں تھوڑا جوش میں آیا اور پھر میں نے چیختے ہوئے کہا میری بہن، یہ ساری قدرتی چیزوں کو تم نہیں بدل سکتی ہو. چلو اپنے کالج کے پروفیسر بیٹھے ہوئے ہیں تمہارے جامعہ ملیہ کے، ان سے کہیے کہ 2 2 4 اور 4 4 8 یہ پڑھاتے ہوئے تمہیں زندگی ہو گئی ہے. اور یہ طریقہ بھی بہت پرانا ہو چکا ہے. میتھمیٹکس کے اس اصول کو بدلیے. اب 2 2 3 اور 3 3 5 پڑھائیے. آپ کے کالج کے پروفیسر اس طریقے کو بدل کر دکھا دیں. اور جب یہ چیزیں نہیں بدل سکتی تو اسلام بھی نہیں بدل سکتا. اسلام قدرتی نظام ہے. اسلام کا نظام اللہ کی طرف سے ہے اور قدرتی چیزوں میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے. آپ کو اسلام لانا ہے تو وہی پرانی چیزوں پر عمل کرنا ہوگا. دنیا کہتی ہے کہ بہت ترقی کر رہی ہے، آگے کی طرف دیکھ. میں کہتا ہوں کہ تم 1400 سال پیچھے کی طرف دیکھو، بہت ترقی کر جاؤ گے. میرے پیارے ساتھیوں، جب تک قرآن کا نزول نہیں ہوا تھا، جب تک اس دنیا میں قرآن نہیں تھا، بایو نہیں تھی، قرآن نہیں تھا، سائنس نہیں تھی، قرآن نہیں تھا، فزکس نہیں تھی، قرآن نہیں تھا، کیمسٹری نہیں تھی، قرآن نہیں تھا، جغرافیہ نہیں تھا، قرآن نہیں تھا، بھگول نہیں تھا. یہ سارے علم دین ہے قرآن کے، کیونکہ قرآن ان تمام علوم سے بھرا پڑا ہے. اور قیامت کی صبح تک سارے علوم جو قرآن میں چھپے ہیں ایک ایک کر کے سامنے آتے رہیں گے، کیونکہ قرآن میں سائنس بھی ہے، قرآن میں ٹیکنالوجی بھی ہے، قرآن کے اندر فزکس بھی ہے، اور قرآن کے اندر کیمسٹری بھی ہے، قرآن کے اندر میتھ بھی ہے، قرآن کے اندر سائنس بھی ہے، قرآن کے اندر بہت کچھ ہے. قرآن ایک علم کا سمندر ہے، علم کا سمندر. اور اسی لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو خود سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں فزکس پڑھنے اور پڑھانے والے اچھے نہیں ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بایو پڑھنے اور پڑھانے والے اچھے نہیں ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کیمسٹری پڑھنے اور پڑھانے والے اچھے نہیں ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ اچھے نہیں ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. اس لیے ایک باپ کا کردار اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت میں نمایاں ہوتا ہے. باپ کو چاہیے کہ ایک کردار ادا کرے، باپ کو چاہیے کہ ایک نمایاں رول ادا کرے. بغیر اس رول کے زندگی اپنے بچوں کی نہیں بنا سکتا ہے. آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، ذرا سنیے گا. اب ہمارے پیچھے سے بزرگ لوگ اٹھنے شروع ہو گئے ہیں. آپ دھنیہ ہیں، آپ مبارکباد ہے کہ آپ نے 11:15 بجے ہم کو ٹائم دے دیا. 11:15 بجے ٹائم بہرحال بہار کی سرزمین پہ ملتا نہیں ہے. یہ میں خود تعجب کر رہا ہوں. میں بہت گہری نیند میں تھا، حاجی صاحب آئے، کہنے لگے آپ کا ٹائم ہو گیا. میں نے گھڑی دیکھی، میں اٹھا، میں نے کہا ہو گیا، ہم سے تو کہا تھا 1 بجے ٹائم آئے گا. حاجی صاحب کہنے لگے لوگ چلے جائیں گے اس لیے طے یہ ہوا کہ ان کو پہلے دے دیا جائے. جب اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ محمد امی ہیں، ان پڑھ ہیں، لیکن اس کے باوجود کہہ رہا ہے کہ پڑھو. جبرائیل سے کہلوایا. اور جس طرح نرسری کے بچے کو ڈائریکٹ بایولوجی، کیمسٹری اور فزکس نہیں پڑھایا جاتا، ایسے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ نہیں کہا جا رہا ہے کہ عربی گرامر پڑھو، عربی قواعد پڑھو، بلکہ کہا جا رہا پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. سب سے پہلے معرفت الہی کی طرف.
اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کرنے کی طرف دعوت دی جا رہی ہے. بھائی آپ لوگ نہیں مانیں گے، یہ سب سے اوپر والے جو دو یہ ہیں موبائل، ان کو آپ بند کروائیے، آپ ہٹا دیجئے. کہاں والنٹر لوگ کہاں ہیں؟ یہ والا سب بند کروائیے تو چینل والے یہ لوگ مانیں گے نہیں. ان کو اجازت دے دو تب بھی اپنی حرکت سے باز نہیں آتے. یہ والا سب سے اوپر والا جو لگا ہوا ہے یہ ہمارے سامنے ہے. تھوڑی سی سہولت دے دو تو اور چڑھتے ہیں. اس غار ہرا کے اندر یہ وحی نازل ہوتی ہے. آج بھی جو لوگ حج یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور گئے ہوں گے، انہوں نے جبل نور ضرور دیکھا ہوگا. جبل نور کی اونچی ٹاپ چوٹی پر وہ غار ہرا کا منظر ان کے آنکھوں کے سامنے ہوگا. اس زمانے میں بڑا خطرناک راستہ تھا. آج تو تھوڑا سا راستہ بنا دیا گیا ہے، لوگ چڑھتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں وہاں تک، لیکن آج بھی وہاں جانے میں ڈر لگتا ہے. بہت اونچائی پر ہے غار ہرا، لیکن تھوڑا سا راستہ کاٹ پیٹ کے بنا دیا گیا ہے، وہاں تک لوگ پہنچ جاتے ہیں. لیکن 60 65 70 سال کا آدمی آج بھی وہاں جانے کا نام نہیں لیتا ہے، نہیں چڑھتا. اور اس زمانے میں 1400 سال پہلے جب راستہ بنا ہوا نہیں تھا اور ایسے ہی یہ پکڑ لیا پکڑا، یہ پتھر پہ پیر رکھا اور اس طریقے سے جب چڑھا جاتا تھا، اور پھر اتنی اونچائی پر، اور لائٹوں کا زمانہ نہیں تھا، قمقموں کا زمانہ نہیں تھا. اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن کا کھانا لے کر جاتے تھے اور اس غار ہرا کے اندر آپ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے. یہ اس زمانے کی بات بتا رہا ہوں. آج تو لائٹیں لگ گئی ہیں، آج تو قمقمے جلتے ہیں، آج تو راستہ بنا دیا گیا ہے، آپ چڑھ گئے، آرام سے پہنچ گئے. اس زمانے میں جب دشوار کن راستہ تھا، سیدھے اور چڑھ کر کئی دن تک اس غار میں اللہ کے نبی رہتے تھے، رات بھی وہیں گزارتے تھے. رمضان کی ایک رات آئی جس کو لیلۃ القدر کہہ دیا گیا ہے. اس رمضان کی رات کے اندر جبرائیل امین انسانی شکل میں داخل ہوتے ہیں غار ہرا میں، اور غار ہرا میں داخل ہونے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں. اب پڑھیے بخاری شریف کتاب و بدل وحی کے الفاظ. نبی اکرم کے پاس بیٹھ گئے. اللہ کے نبی کو معلوم نہیں کہ یہ جبریل ہے، یہ فرشتہ ہے، اور نہ اس سے پہلے کبھی کسی فرشتے سے آپ کی ملاقات ہوئی. اچانک انسانی شکل پہ آیا جبرائیل، اور آنے کے بعد محمد الرسول اللہ کے پاس بیٹھ گیا اور بیٹھ کر کہنے لگا اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو. اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو. محمد الرسول اللہ جواب دیتے مانا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. بھائی جرجیز کو اگر کسی نے پڑھایا نہ ہو اور میں ان پڑھ ہوں اور آپ اس سے کہیں کہ پڑھو، یا ایسے کوئی کتاب لے اور کہیں کہ پڑھو، تو ہم کیا کہیں گے؟ ارے صاحب میں پڑھا ہوا نہیں، مجھے پڑھنا نہیں آتا.
تو محمد رسول نے وہی جواب دیا جبرائیل سے، تم مجھ سے کہہ رہے ہو پڑھو، مانا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل مسکرائے اور محمد الرسول اللہ کو، محمد ابن عبداللہ کو پکڑا اور اپنے سینے سے لگایا اور زور سے دبایا، ایسے پکڑ کے زور سے دبایا۔ فرشتے کی طاقت۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب جبریل نے مجھے اپنے سینے سے دبوچا اور کس کے جب دبایا، پریس کیا مجھے، لقد خشیت علی نفسی، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کہیں میری جان نہ نکل جائے، کہیں میری جان نہ چلی جائے، اتنی تیز دبایا اور چھوڑ دیا۔ اور چھوڑنے کے بعد کہا پھر وہی سوال، اقرا یا محمد، آئے محمد پڑھو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مانا بقاری، تم مجھ سے پھر پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہو، میں پڑھنا نہیں جانتا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبریل نے دوبارہ پکڑا، سینے سے لگایا اور زور سے پریس کیا، زور سے دبایا اور دبانے کے بعد پھر چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دوبارہ جب دبایا تب بھی مجھے ایسا لگا کہیں میری جان نہ چلی جائے، پھر چھوڑ دیا۔ چھوڑنے کے بعد پھر وہی سوال کیا، اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو۔ اللہ کے نبی کہتے ہو بار بار مجھ سے پڑھنے کے لیے کہنے والے، کیوں مجھ کو بار بار پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جب میں پیدا ہوا تو میں نے اپنے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا، جب میں دنیا میں آیا، میں اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آیا تو میں نے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا۔ میرے باپ میرے پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے ہی انتقال کر گئے، اور جب میں 6 سال کا ہوا تو میری ماں بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ جب میری عمر 6 سال کی ہوئی تو میری ماں بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ 6 سال کی عمر میں در یتیم ہو گیا، باپ بھی چلا گیا، ماں بھی چلی گئی۔ باپ کو پیدا ہونے سے پہلے ہی چلا گیا اور 6 سال کی عمر میں مجھے میری ماں نے بھی چھوڑ دیا۔ جب میں 8 سال کا ہوا تو میری پرورش کرنے والا میرا دادا عبد المطلب بھی مجھے اس دنیا میں چھوڑ کے چلا گیا۔ نہ مجھے میرا باپ ملا جو مجھے پڑھا سکے، نہ میری ماں نے مجھے پڑھایا، نہ میرے دادا نے مجھے پڑھایا۔ ماں انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تم مجھ سے بار بار کہتے ہو پڑھو، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے آئے پڑھنے کے لیے بار بار کہنے والے، تم ہی بتاؤ ماذا اقراؤ، کہ میں کیا پڑھوں، ماذا اقراؤ، میں کیا پڑھوں۔ تم مجھ سے بار بار پڑھنے کے لیے کہتے ہو تو تم ہی بتاؤ میں کیا پڑھوں۔ مجھے پڑھانے والا نہ باپ تھا، نہ ماں تھی، نہ دادا تھا، نہ چاچا، مجھے کسی نے نہیں پڑھایا، اور تم بار بار کہتے ہو پڑھو اور میں کہتا ہوں میں پڑھنا نہیں جانتا تو تم مجھے دباتے ہو اور چھوڑ دیتے ہو، تو تم ہی بتاؤ کہ میں کیا پڑھوں۔ جبرائیل نے تیسری بار دبایا اور دبانے کے بعد چھوڑ دیا اور چھوڑ کر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اسٹیٹس دیکھیے، لیبل دیکھیے، پڑھائی کا معیار دیکھیے، تعلیم کا معیار دیکھیے۔ آج سلیبس کے نام پر کیسی کیسی چیزیں، بچہ آپ کا چھوٹا سا، اس کو اتنا سلیبس دے دیا گیا کہ بیچارہ اٹھا کے چل نہیں پا رہا، بستا پیچھے لاد دی گئی کتابیں دبا جا رہا ہے۔ ہم لوگوں کے بھی بچے پڑھتے ہیں اسکولوں میں، سلیبس دیکھ کر، کورس دیکھ کر آج تعجب ہوتا ہے کہ اتنی کتابیں، اتنی کاپیاں۔ بچے کے معیار سے کو بھی دیکھو ذرا، تعلیم دیکھیے سب سے پہلے۔ اے محمد پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ سب سے پہلی تعلیم اللہ کی معرفت کی دی جا رہی ہے، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کی۔ عرب کے لوگ بھی جانتے تھے، عرب کے لوگ بھی جانتے تھے
इस कायनात का बनाने वाला कोई है, इस दुनिया का बनाने वाला कोई है, वो भी जानते थे। एक छोटी सी लकड़ी की टेबल भी बगैर किसी बनाने वाले के वजूद में नहीं आ सकती है। वो भी जानते थे कि हम खजूर के पत्तों की जिस चटाई पर बैठते हैं, वो चटाई भी अपने आप वजूद में नहीं आ सकती है, उस चटाई को भी कोई बनाने वाला है। वो जानते थे कि कपड़ा सिलने की सुई भी बगैर बनाने वाले के नहीं बन सकती है, और मैच बॉक्स, एक माचिस की डिब्बी भी बगैर किसी बनाने वाले के नहीं बन सकती है। जब एक छोटी सी छोटी चीजें बगैर बनाने वाले के नहीं बन सकती, तो इतनी बड़ी जमीन, इतना बड़ा आसमान, इतना बड़ा सूरज और इतने बड़े सितारे और सैयारे और कहकशाएं, ये बगैर बनाने वाले के कैसे वजूद में आ सकती हैं? मौजूदा साइंस कहती है, आज की मौजूदा साइंस कहती है, ये सूरज जिसको हम देखते हैं अपनी आंखों से, ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि जिस दुनिया में हम रहते हैं, हम मंजली गांव की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूर्णिया शहर की बात भी नहीं कर रहे हैं, हम बिहार स्टेट की बात भी नहीं कर रहे हैं, हम इंडिया की बात भी नहीं कर रहे हैं। जिस दुनिया में हम और आप रहते हैं, जिस दुनिया में सांस लेते हैं, अगर इस मौजूदा दुनिया को सूरज में फेंक दिया जाए, सूरज के अंदर डाल दिया जाए, तो आज की मौजूदा साइंस कहती है कि सूरज इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, ये दुनिया सूरज के अंदर ऐसे गिरी हुई नजर आएगी जैसे बहुत बड़े फुटबॉल की फील्ड में, फुटबॉल के ग्राउंड में फुटबॉल दिखाई देती है। आपने फुटबॉल का मैच देखा होगा, कितना बड़ा ग्राउंड और स्टेडियम होता है, उस स्टेडियम में अगर एक फुटबॉल डाल दो तो फुटबॉल एक कोने में पड़ी हुई नजर आती है, एक साइड में दिखाई देती है। सूरज इतना बड़ा है इस दुनिया से कि अगर दुनिया को सूरज में डाल दिया जाए तो दुनिया एक गेंद, एक बॉल, एक फुटबॉल की तरह नजर आएगी, यानी, और इतना बड़ा है सूरज। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस सूरज में दुनिया एक फुटबॉल नजर आए तो सूरज कितना बड़ा हुआ है, ये आज की मौजूदा साइंस कहती है। फिर ये सूरज बगैर बनाने वाले के कैसे वजूद में आ गया? फिर इस सूरज के अंदर 950 करोड़, 9 करोड़ 30 लाख मील की बुलंदी पर किसने मुअल्लक कर दिया, किसने लटका दिया? फिर सूरज के अंदर 1 करोड़ 40 लाख डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी किसने भर दी? ये सूरज रोजाना हमें और आपको 1 करोड़ 40 लाख डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी हमें प्रदान करता है, हमें देता है। मेरे भाइयों, ये बगैर बनाने वाले के कैसे वजूद में आ सकता है? इसको अरब के लोग भी अच्छी तरह जानते थे। वो तो अल्लाह को इतना मानते थे और अल्लाह के पावर को इतना जानते थे। हाँ, एक कमी भी उनके अंदर थी, जो जिहालत कह लो, वो कमी ये थी कि वो डायरेक्ट अल्लाह से नहीं मांगते थे, लेकिन देने वाला अल्लाह ही को जानते थे। कुरान पढ़िए, बार बार कुरान देखिए। मेरे ये तलबा जो हिफ्ज़ की डिग्री लेकर और सर पे दस्तारे फजीलत बांधकर जो फारिग हुए हैं, पूछिए मेरे भाइयों, कुरान इनको इन्होंने सीखा है, दुनिया की सबसे अजीम किताब को इन्होंने अपने सीने में महफूज किया है। आप जरा इनसे कुरान की आयतें पूछें, ये झट से जवाब दे देंगे और बताएंगे। मेरे प्यारे साथियों, इसी कुरान में बार बार आप पढ़ेंगे कि आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आए मेरे नबी, इन काफिरों से सवाल करो, इस जमीन और आसमान को किसने बनाया? तो ये जवाब देंगे, अल्लाह ने। अल्लाह को मानते थे। उनसे पूछो कि चांद, सूरज, सितारे किसने बनाए? तो कहेंगे अल्लाह ने। इनसे पूछो आसमान से बारिश कौन बरसाता है? तो ये जवाब देंगे अल्लाह। इनसे पूछो युखरिजुल हय्य मिनल मय्यत व युखरिजुल मय्यत मिनल हय्य, जिंदा चीज में से मुर्दा चीज को और मुर्दा चीज से जिंदा चीज को कौन निकालता है? जिंदा से मुर्दा,
مرغی زندہ ہے، اس سے بے جان چیز انڈا کون نکالتا ہے؟ اور انڈا بے جان ہے، اس سے جاندار چیز مرغی کا بچہ کون نکالتا ہے؟ یخرج الحی من المیت ویخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کو کون نکالتا ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ یہی جواب دیں گے اللہ۔ ہمارا اور آپ کا ایمان اللہ کے بارے میں اتنا کہاں ہے جتنا کافروں کا، عرب کے کافروں کا تھا۔ ہاں وہ سب کچھ مانتے تھے کہ اللہ کرتا ہے،